سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام جلد سوم، مصنف مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی، خلافت اندلس، ایپیسوڈ 81۔ سلطان یوسف ثانی۔ 793 ہجری میں سلطان محمد فوت ہوا اور اس کا بیٹا یوسف ثانی تخت نشین ہوا۔ یہ صلح پسند اور عقل مند شخص تھا۔ اس نے بادشاہ قسطلہ سے قیام صلح کے لیے عہد نامہ مکمل کیا۔ یوسف ثانی کے 4 بیٹے یوسف، محمد، علی اور احمد تھے۔ ان میں محمد سب سے زیادہ چالاک اور ہوشیار تھا۔ 798 ہجری میں یوسف ثانی فوت ہوا تو محمد اپنے بڑے بھائی یوسف کو محروم کر کے خود تخت نشین ہو گیا۔ اس خاندان میں محمد نام کے بہت سے شخص ہوئے ہیں، لہٰذا اس محمد بن یوسف ثانی کو محمد ہفتم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ محمد ہفتم کی تخت نشینی کے چند روز بعد عیسائیوں سے پھر چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی تھی، اور مسلمانوں نے اس سلسلہ جنگ میں عیسائیوں کو شکستیں دے کر سلطنت قسطلہ کے بعض مقامات پر قبضہ کر لیا تھا۔ انہی ایام میں بادشاہ قسطلہ فوت ہوا اور اس نے اپنا ایک شیرخوار بچہ جان نامی چھوڑا۔ اسی شیرخوار کو تخت سلطنت پر بٹھا کر اس کے چچا فرڈیننڈ نے مہمات سلطنت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ فرڈیننڈ نے بھی سلسلہ جنگ کو جاری رکھا۔ چونکہ عیسائیوں کی فوج تعداد میں بہت زیادہ تھی، اس لیے محمد ہفتم نے عیسائی افواج کو محاذ جنگ پر مصروف رکھ کر اپنی فوج کے ایک حصے سے شہر جیان کی طرف حملہ کر دیا۔ اس ترکیب سے عیسائیوں کو اپنی افواج اس طرف منتقل کرنا پڑی اور ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ فرڈیننڈ نے مجبور ہو کر درخواست صلح پیش کی جو محمد ہفتم نے منظور کر لی۔ اس طرح اس سلسلہ جنگ کا خاتمہ ہوا۔ 803 ہجری میں عیسائیوں اور مسلمانوں کے لشکروں میں پھر ایک عظیم جنگ برپا ہوئی۔ اس لڑائی میں غالب و مغلوب کا کوئی اندازہ نہ کر سکا۔ آخر عیسائیوں نے پھر صلح چاہی اور 8 مہینے کے لیے وقتی صلح ہو گئی۔ اب بھی مدت پوری نہ ہوئی تھی کہ سلطان محمد ہفتم نے بیمار ہو کر وفات پائی اور اس کا بھائی یوسف ثالث جو نظر بند تھا تخت نشین ہوا۔ سلطان یوسف ثالث۔ یوسف ثالث نے تخت نشین ہوتے ہی اپنے ایک سردار عبداللہ کو فرڈیننڈ کے پاس بھیج کر مدت صلح کو 2 سال تک کے لیے وسیع کرا لیا۔ جب یہ 2 سال کی مدت ختم ہونے لگی تو سلطان یوسف ثالث نے اپنے بھائی علی کو شاہ قسطلہ کے پاس بطور سفیر بھیج کر مدت صلح میں اور توسیع چاہی۔ عیسائیوں نے سلطان کی اس صلح جوئی کو کمزوری پر محمول کر کے کہا کہ اگر تمہارا سلطان ہم کو خراج دینا قبول کر لے تو ہم اس درخواست کو منظور کر سکتے ہیں۔ علی نے عیسائیوں کی اس درخواست کو نامنظور کر کے غرناطہ کی جانب مراجعت کی۔ اس کے بعد فرڈیننڈ نے فوجیں گراں لے کر حدود سلطنت غرناطہ پر حملہ کر دیا۔ نہایت سخت و شدید جنگ ہوئی اور ایک حصہ سلطنت غرناطہ کا عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ ابھی یہ لڑائی ختم نہ ہوئی تھی کہ سلطنت فاش یعنی مراکش کے ایک لشکر نے اپنے شہزادہ ابو سعید کی قیادت میں قلعہ جبل تاریخ پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کا حال سن کر سلطان یوسف ثالث نے اپنے بھائی احمد کو فوج دے کر جبل تاریخ کے بچانے کو روانہ کر دیا۔ وہاں دونوں شہزادوں میں صلح ہو گئی اور ابو سعید شہزادہ احمد کے ساتھ بطور مہمان غرناطہ چلا آیا۔ مراکش کے بادشاہ نے جو شہزادہ ابو سعید کا بڑا بھائی تھا یوسف ثالث کو لکھا کہ کسی طرح ابو سعید کو وہیں قتل کرا دو۔ یوسف ثالث نے ابو سعید کو اس کے بھائی کا خط دکھایا اور اسے بتایا کہ تمہارے بھائی نے تم کو قتل کرانے کے لیے جبل التاریخ پر حملہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ ابو سعید نے 820 ہجری میں سلطان یوسف ثالث سے مدد لے کر اور اندلس ہی میں ہر قسم کا سامان مہیا کر کے مراکش پر حملہ کر دیا اور اپنے بھائی کو بے دخل کر کے خود تخت نشین ہوا اور اپنے محسن سلطان یوسف ثالث کا شکر ادا کیا۔ اسی سال یعنی 820 ہجری میں جان بادشاہ قسطلہ نے بالغ ہو کر
انا نے حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی اور اپنے چچا فرڈیننڈ کو معزول کر دیا اور اپنی ماں کے مشورے کے موافق یوسف ثالث سے صلح قائم کر لی۔ یوسف ثالث اس قدر منصف مزاج اور عادل شخص تھا کہ اکثر عیسائی سردار اپنے آپس کے نزاعوں میں یوسف ثالث ہی کو حکم قرار دیتی اور اس کے فیصلے کو بخوشی قبول کر لیتی تھی۔ سلطان یوسف ثالث نے 823 ہجری میں اس جہان فانی سے کوچ کیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا محمد ہشتم تخت نشین ہوا۔ سلطان محمد ہشتم نے تخت نشین ہوتے ہی سلطنت قزطلہ اور سلطنت مراکش دونوں سے صلح و دوستی کے عہد ناموں کی تجدید کیا اور امیر یوسف کو، جس کے بزرگ غرناطہ کے قاضی ہوتے آئی تھی، اپنا وزیر اعظم بنا لیا۔ یہ وزیر بڑا لائق شخص تھا، مگر محمد ہشتم نے نااہلوں کی صحبت اور سفلہ پروری اختیار کی، جس سے رعایا غرناطہ بہت بددل ہو گئی۔ آخر محمد نہم نے موقع پا کر غرناطہ پر قبضہ کر لیا۔ محمد ہشتم غرناطہ سے بھاگ کر اور ایک غریب ملاح کی شکل بنا کر ابو القارث بادشاہ تیونس کے پاس چلا گیا۔ ابو الفارس نے اس کو عزت و تکریم کے ساتھ اپنے پاس رکھا اور مدد دینے کا بھی وعدہ کیا۔ سلطان محمد نہم نے تخت نشین ہو کر عمرہ کو اپنا طرفدار بنایا، مگر اس نے یہ غلطی کی کہ وہ وزیر یوسف کو اپنا مخالف بنا لیا اور اس کی تقریب کے درپے ہوا۔ وزیر یوسف غرناطہ سے 1500 آدمیوں کو ہمراہ لے کر مرثیہ بھاگ گیا اور یہاں سے خط و کتابت کے ذریعے بادشاہ قزطلہ سے اجازت لے کر اس کے پاس چلا گیا اور بادشاہ قزطلہ مسمی جان کو محمد ہشتم کی امداد پر آمادہ کرنا چاہا۔ اس عیسائی بادشاہ نے مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کا بہت اچھا موقع پایا اور کہا کہ اپنے ہمراہیوں میں سے با اثر اشخاص کا ایک وفد بادشاہ تیونس کے پاس بھیجو اور اسے بھی امداد پر آمادہ کرو۔ چنانچہ وفد گیا اور ابو الفارس بادشاہ تیونس نے 500 سوار اور ایک معقول رقم بطور امداد دے کر اپنے جہازوں میں سوار کرا کر محمد ہشتم کو اندلس کی طرف روانہ کر دیا۔ جب سلطان محمد ہشتم اندلس کے ساحل پر اترا تو وزیر یوسف کی کوشش سے صوبہ المیریہ کے باشندوں نے اس کی امداد کے لیے آمادگی ظاہر کی۔ محمد نہم نے محمد ہشتم کے آنے کی خبر سن کر اس کے مقابلے کو فوج بھیجی، مگر جب یہ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے پہنچیں تو یوسف کی کوشش سے محمد نہم کی فوج کا بڑا حصہ محمد ہشتم کی فوج سے آ ملا۔ اس طرح باقی لوگ بھاگ کر غرناطہ چلے گئے۔ محمد ہشتم غرناطہ کی طرف بھاگا اور 833 ہجری میں غرناطہ کو فتح کر کے محمد نہم کو گرفتار و قتل کیا اور خود تخت نشین ہوا۔ اب محمد ہشتم نے دوبارہ سلطنت حاصل کرنے کے بعد اپنے وزیر یوسف کی رائے کے موافق اپنے طرز عمل کو تبدیل کر دیا اور رعایا کی دلجوئی میں مصروف ہوا۔ اب عیسائی بادشاہ قزطلہ کی طرف سے اطمینان حاصل کرنے کے لیے محمد ہشتم نے چاہا کہ اس سے دوامی صلح کی جائے، لیکن عیسائی بادشاہ نے کہا کہ تم ہمیں خراج دینا قبول کرو تو دوامی صلح ہو سکتی ہے۔ اسے محمد ہشتم نے نامنظور کیا، مگر چونکہ شاہ قزطلہ کو بھی بعض اندرونی پیچیدگیوں کی وجہ سے اطمینان حاصل نہ ہوا تھا، لہٰذا کوئی فتنہ برپا نہ ہوا اور چند روز کے بعد شاہ قزطلہ نے حملہ کر دیا۔ متعدد لڑائیاں ہوئیں، کبھی مسلمانوں کو کبھی عیسائیوں کو کامیابی ہوئی۔ ابھی یہ سلسلہ لڑائیوں کا جاری ہی تھا کہ محمد ہشتم کے ایک رشتہ دار یوسف بن احمر نے علم بغاوت بلند کر کے اس بات کا اقرار کیا کہ اگر آپ کی مدد سے میں سلطنت غرناطہ پر قابض ہو گیا تو سالانہ خراج بلا چون چرا ادا کیا کروں گا اور ضرورت کے وقت اپنی فوج سے آپ کا مددگار رہوں گا۔ اس پر عیسائیوں نے اسے تائید غیبی سمجھا اور شاہ قزطلہ نے فوراً اپنی فوجیں مقام البرہ میں یوسف کی مدد کے لیے بھیج دیں۔ یہاں محمد ہشتم نے حملہ کیا اور جنگ عظیم برپا ہوئی۔ بادشاہ قزطلہ بھی اس جنگ میں خود موجود تھا۔ آخر طرفین سے بہت سے آدمی کام آئے اور غالب و مغلوب کا فیصلہ ہوئے بغیر شاہ قزطلہ یوسف ابن احمر کو لیے ہوئے قرطبہ کی جانب اور محمد ہشتم غرناطہ کی جانب چلا گیا۔ شاہ قزطلہ نے قرطبہ میں دربار عام منعقد کر کے یوسف ابن احمر کو بادشاہ غرناطہ بنایا اور اسے ہر قسم کی مدد دینے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد یوسف کو فوج دے کر رخصت کیا کہ غرناطہ کی سلطنت پر قبضہ کر لی۔ یوسف نے فرمانبرداری کا اقرار کیا اور روانہ ہو کر حدود سلطنت غرناطہ میں عیسائیوں کی مدد سے لوٹ مار کا بازار گرم کیا۔ عیسائیوں کو اب ہر قسم کا اطمینان تھا کیونکہ دونوں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ آزما ہو گئی تھی
اور وہ دور سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ سلطان محمد ہشتم نے اپنے دوسرے وزیر یوسف کو یوسف بن احمر کی سرکوبی پر مامور کیا۔ 839 ہجری میں وزیر یوسف ایک لڑائی میں یوسف ابن احمر کے ہاتھ ہی مارا گیا۔ یہ خبر جب غرناطہ میں پہنچی تو وہاں کی رعایا میں سخت بے چینی پیدا ہوئی اور محمد ہشتم کے خلاف رائے زنی ہونے لگی۔ محمد ہشتم یہ رنگ دیکھ کر قصر ہمراہ کا تمام خزانہ ہمراہ لے کر غرناطہ سے مالقہ کی طرف چلا گیا۔ یوسف بن احمر۔ اس کے بعد ہی یوسف بن احمر غرناطہ پر آ کر قابض و متصرف ہو گیا۔ غرناطہ میں تخت نشینی کی رسم ادا کر کے بادشاہ قسطلہ کو اقرار فرمان برداری کا عریضہ بھیجا اور محمد ہشتم کی گرفتاری کے لیے مالقہ کی جانب فوج روانہ کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ ابھی مالقہ کی جانب فوج روانہ نہ کر سکا تھا کہ 6 مہینے کی بادشاہت کے بعد یوسف بن احمر فوت ہو گیا۔ اس کے بعد محمد ہشتم اس کے مرنے کی خبر سنتے ہی مالقہ سے غرناطہ میں آ کر تیسری مرتبہ تخت نشین ہوا۔ امیر عبدالحق کو اپنا وزیر اور امیر عبدالبر کو اپنا سپہ سالار بنایا۔ عیسائیوں نے پھر فوج کشی کی اور سپہ سالار غرناطہ نے ان کو شکست دے کر واپس بھگا دیا۔ اس شکست سے عیسائیوں کی ہمت پست ہو گئی اور غرناطہ کی اسلامی سلطنت کا رعب پھر قائم ہو گیا۔ افسوس کہ اس کامیابی کے بعد جبکہ مسلمانوں کو اپنی طاقت بڑھانے اور اپنی حالت سدھارنے کا موقع حاصل تھا، پھر خانہ جنگی کے سامان پیدا ہو گئے۔ سلطان محمد ہشتم کا ایک بھتیجا ابن عثمان المیریہ کا حاکم مقرر تھا۔ اس نے اپنے چچا کے خلاف غرناطہ کی رعایا کو بغاوت پر آمادہ کیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ غرناطہ میں لوگ میری طرفداری کریں گے تو فوراً غرناطہ میں آ کر اور باغیوں کا سردار بن کر قصر الحمراء پر قابض ہو گیا اور محمد ہشتم کو تیسری مرتبہ تخت سے اتار کر قید کر دیا۔ اب امیر عبدالبر سپہ سالار نے غرناطہ بھاگ کر ہوا خواہوں کو جمع کیا اور سلطان محمد ہشتم کی رہائی کی تدبیریں کرنے لگا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں سلطان محمد ہشتم کی رہائی کے مطالبے کا اعلان کروں گا تو ممکن ہے کہ ابن عثمان جو غرناطہ میں تخت نشین ہو چکا ہے محمد ہشتم کو قتل کر دے۔ لہٰذا اس نے محمد ہشتم کے دوسرے بھتیجے ابن اسماعیل کو اپنا شریک کار بنانے اور سلطنت کا دعویٰ کرنے کی ترغیب دی۔ ابن اسماعیل فوراً رضامند ہو گیا اور بادشاہ قسطلہ سے خط و کتابت کرنے اور اجازت لینے کے بعد عبدالبر سے آ ملا۔ عیسائیوں نے پھر اس موقع کو غنیمت سمجھا۔ ایک طرف ابن اسماعیل نے اور دوسری طرف شاہ قسطلہ نے سلطان ابن عثمان کی حدود پر فوج کشی شروع کی۔ یہ سلسلہ عرصہ دراز تک جاری رہا۔ 852 ہجری میں شاہ ارغون اور شاہ اربونیہ دونوں عیسائی تھے۔ دونوں نے شاہ قسطلہ کے خلاف فوج کشی شروع کی۔ اس طرح شاہ قسطلہ اپنی مصیبت میں گرفتار ہوا اور مسلمانوں کی طرف سے فوجیں ہٹا لیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابن اسماعیل بھی اپنے حریف شاہ قسطلہ کی خانہ جنگی سے فارغ ہونے تک خاموش رہا۔ اب سلطان ابن عثمان کو جب یہ معلوم ہوا کہ شاہ ارغون اور شاہ اربونیہ دونوں قسطلہ کے خلاف متحد ہو گئے ہیں تو اس نے اپنے سفیر ان دونوں عیسائی بادشاہوں کے پاس بھیج کر ان سے دوستانہ تعلقات پیدا کیے اور وعدہ کیا کہ جب تم قسطلہ پر حملہ آور ہوگے تو میں بھی تمہارے مقصد کی کامیابی کے لیے ادھر سے حملہ آور ہوں گا۔ چنانچہ 854 ہجری میں سلطان ابن عثمان نے قسطلہ کی سلطنت پر حملہ کر دیا اور صوبہ مرثیہ کو تاخت و تاراج کیا اور قسطلہ کی فوجوں کو دور تک بھگاتا ہوا بہت سے مال غنیمت کے ساتھ غرناطہ واپس آیا۔ اگلے سال سلطان ابن عثمان نے صوبہ اندلوسیہ پر حملہ کر دیا اور مرثیہ کی طرح اس صوبے کو بھی خوب تاخت و تاراج کیا۔ اگر سلطان ابن عثمان چاہتا تو قرطبہ پر قبضہ کر سکتا تھا، مگر اس نے قرطبہ کی طرف التفات نہ کیا۔ پھر 858 ہجری تک اربونیہ اور ارغون کی مخالفت سلطنت قسطلہ سے جاری رہی اور ابن عثمان بھی ان دونوں اول ذکر عیسائی سلطنتوں کو امداد بھیجتا رہا۔ شاہ قسطلہ کی صلح ہو گئی تو اس نے ابن اسماعیل کو، جو ان ایام میں سرحد قسطلہ پر خاموش و منتظر تھا، اسے فوج دے کر 859 ہجری میں ابن عثمان پر حملہ آور کرایا۔ ابن اسماعیل کو چونکہ اکثر مسلمان امراء کی ہمدردی حاصل تھی، اس لیے اس کے مقابلے میں ابن عثمان کو شکست ہوئی اور وہ مع چند ہمراہیوں کے بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ گزین ہوا اور ابن اسماعیل غرناطہ میں آ کر تخت نشین ہوا۔ سلطان ابن اسماعیل کی تخت نشینی کے چند ہی روز بعد شاہ قسطلہ جان کا انتقال ہو گیا۔
اور اس کا بیٹا تخت نشین ہوا۔ ابن اسماعیل کی تخت نشینی کے بعد چونکہ قسطلہ کا بادشاہ جان فوت ہو چکا تھا، اس کے بیٹوں پوتوں نے برسر اقتدار ہو کر ابن اسماعیل کے ساتھ پھر سلسلہ جنگ شروع کر دیا۔ ان لڑائیوں میں سلطان ابن اسماعیل کے بیٹے ابو الحسن نے بڑی ناموری حاصل کی۔ 870 ہجری میں ابن اسماعیل نے وفات پائی اور اس کا بیٹا ابو الحسن تخت نشین ہوا۔ سلطان ابو الحسن چونکہ ایک تجربے کار سپہ سالار تھا، اس لیے تخت نشین ہو کر اس نے عیسائیوں کے ساتھ لڑائیوں کے سلسلے کو بحسن خوبی جاری رکھا۔ چند روز کے بعد مسلمانوں کی تباہی و بربادی کا یہ عجیب سامان ہوا کہ سلطنت قسطلہ کے نوجوان بادشاہ فرڈیننڈ کی شادی سلطنت ارغون کی شہزادی ایزابیلا کے ساتھ ہو گئی، اور اس شادی کے ساتھ ہی ارغون کی سلطنت قسطلہ سے مل کر ایک بہت ہی زبردست عیسائی سلطنت بن گئی۔ فرڈیننڈ اور ایزابیلا دونوں بے حد متعصب اور پادری مزاج واقع ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے مل کر اس بات کا تہیہ کیا کہ جزیرہ نمائی اندلس سے اسلامی سلطنت کا نام و نشان تک مٹا دینا چاہیے، اور اس جزیرہ نما میں ایک بھی مسلمان قسم کھانے کو زندہ نہ چھوڑنا چاہیے۔ ادھر فرڈیننڈ اور ایزابیلا میں یہ قرارداد ہو رہی تھی، ادھر سلطان ابو الحسن نے مصلحت وقت سمجھ کر اس عیسائی سلطنت کے ساتھ صلح کی سلسلے جانبانی شروع کی۔ چنانچہ فرڈیننڈ نے 880 ہجری میں سلطان ابو الحسن کو لکھا کہ اگر تم صلح کے خواہاں ہو تو بلا عذر ہم کو خراج دینا منظور کرو۔ ابو الحسن کی جگہ اگر کوئی دوسرا سلطان غرناطہ کے موجودہ تخت پر ہوتا تو وہ شاید ایسا سخت جواب نہ دے سکتا، مگر ابو الحسن نے فرڈیننڈ کو لکھا کہ غرناطہ کے دارالضرب میں اب بجائے سونے کے سکوں کی فولادی شمشیریں تیار ہوتی ہیں تاکہ عیسائیوں کی گردنیں اڑائی جا سکیں۔ اس جوان مردانہ جواب نے چند روز کے لیے فرڈیننڈ کو مبہوت و مرعوب بنا دیا تھا، اور بظاہر کئی سال تک سلسلہ جنگ ملتوی رہا۔ سلطان ابو الحسن نے مصمم ارادہ کر لیا کہ ہم اس ملک میں آزاد و خود مختار رہیں گے اور عیسائیوں کا محکوم بننے کے عوض موت کو ترجیح دیں گے۔ فرڈیننڈ اور ایزابیلا دونوں نے مل کر فرائض و فرمانروائی ادا کرتے رہے، تیاری میں مصروف رہے۔ عیسائی تیاریوں کا حال سن کر ابو الحسن نے خود ہی 888 ہجری میں سلطنت قسطلہ کے قلعہ صخرہ پر، جو دریائے وادی الکبیر کے کنارے نہایت مضبوط قلعہ تھا اور فرڈیننڈ کے دادا نے مسلمانوں سے فتح کیا تھا، اس قلعے پر حملہ کیا اور ایک ہی شب کے محاصرے کے بعد بجبر و قہر عیسائیوں سے چھین لیا۔ اس جگہ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جس وقت سلطان ابو الحسن غرناطہ میں تخت نشین ہوا ہے تو سلطنت غرناطہ کا رقبہ سمٹ کر صرف 4000 مربع میل یا اس سے کم رہ گیا تھا، اور اس کے برعکس سلطنت قسطلہ کا رقبہ اس وقت وسیع ہو کر 1.25 لاکھ میل مربع سے بھی کچھ زیادہ تھا۔ فرڈیننڈ کو قلعہ صخرہ کے چلے جانے کا سخت صدمہ ہوا اور اس نے سلطنت غرناطہ کی قلعہ الجمعہ پر دھوکے سے حملہ کیا۔ چونکہ اس قلعے کی حفاظت کے لیے کوئی فوج اس وقت وہاں موجود نہ تھی، لہٰذا معمولی کوشش کے بعد عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں نے قلعہ صخرہ کو فتح کرنے کے بعد غیر مسافی عیسائیوں کو کسی قسم کا کوئی آزار نہیں پہنچایا، لیکن عیسائیوں نے الحمہ پر قابض ہو کر وہاں کی تمام مسلمان رعایا کو بلا امتیاز تحت کر دیا۔ فرڈیننڈ نے الحمہ پر 10,000 عیسائی فوج حفاظت کے لیے چھوڑ دی اور خود واپس چلا گیا۔ غرناطہ میں جب الحمہ کے قتل عام کی خبر پہنچی تو تمام شہر میں کوہرام مچ گیا۔ سلطان ابو الحسن نے ایک عرب سردار کو اس قلعے کے واپس لینے کے لیے روانہ کیا۔ اس نے جاتے ہی قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ فرڈیننڈ کا ایک سردار یعنی حاکم قرطبہ فوج لے کر قرطبہ قلعہ الحمہ کی طرف روانہ ہوا۔ یہ خبر سن کر عرب سردار نے اپنی فوج کا ایک حصہ قلعے کے محاصرے پر چھوڑا اور ایک حصہ حاکم قرطبہ کے مقابلے کو بھیجا۔ راستے میں لڑائی ہوئی اور حاکم قرطبہ شکست کھا کر بھاگا۔ ٹھیک اسی وقت دوسری طرف سے حاکم اشبیلیہ یعنی دوسرا عیسائی سردار ایک زبردست فوج لے کر نمودار ہوا۔ چونکہ قلعے کے محاصرے پر بہت ہی تھوڑی سی فوج باقی تھی، اس لیے مصلحت وقت سمجھ کر مسلمانوں کی فوج غرناطہ کو واپس چلی آئی اور یہ قلعہ قبضے میں نہ آ سکا۔ قلعہ الحمہ نہایت زبردست اور غرناطہ کے قریب کا قلعہ تھا، اس لیے اس کا عیسائیوں کے قبضے میں چلا جانا بے حد خطرناک تھا۔ ماہ جمادی الاول 886 ہجری میں سلطان ابو الحسن کے پاس خبر پہنچی
کہ فرڈیننڈ اپنی پوری فوج کے ساتھ غرناطہ کی طرف روانہ ہوا ہے۔ ادھر سے سلطان ابوالحسن بھی غرناطہ سے معاو فوج روانہ ہوا۔ سلطنت غرناطہ کی سرحد پر مقام لوشا کے قریب 28 جمادی الاول 886 ہجری کو ایک زبردست جنگ ہوئی۔ اس لڑائی میں فرڈیننڈ کو شکست فاش ہوئی اور لشکر اسلام کے ہاتھ بے حد مال غنیمت آیا۔ ادھر میدان لوشا میں سلطان ابوالحسن اپنے حریف فرڈیننڈ کو شکست فاش دے کر بھگا رہا تھا۔ ادھر غرناطہ میں سلطان کا بیٹا ابو عبداللہ محمد باپ کے خلاف سازش میں مصروف عمل تھا۔ اس فتح کے بعد سلطان ابوالحسن عیسائیوں کو مار بھگانے اور اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کی تدبیروں میں مصروف ہونا چاہتا تھا کہ اس کے پاس وہیں خبر پہنچی کہ شہزادہ ابو عبداللہ محمد نے المیریا، بستہ اور غرناطہ پر قبضہ کر کے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے۔ سلطان مجبوراً مالقہ میں یعنی نصف مغربی حصے میں سلطان ابوالحسن کی حکومت باقی رہی۔ اس چھوٹی سی اسلامی حکومت کو 2 حصوں میں تقسیم دے کر ایک طرف عیسائیوں کے دہانے حرص میں پانی بھر آیا، دوسری طرف باقی شہزادے ابو عبداللہ محمد نے سلطنت کا باقی نصف حصہ بھی باپ سے چھین لینے کی تیاریاں کیں۔ چنانچہ اول اشبیلیہ، استیجا اور سریش کے عیسائی صوبے داروں نے فوج فراہم کر کے سلطان ابوالحسن پر مالقہ میں حملہ کر دیا۔ سخت لڑائی ہوئی اور اشبیلیہ اور سریش کے حاکم مع 2000 سواروں کے گرفتار ہوئے، باقی میدان جنگ میں مقتول یا مفرور ہوئے۔ ادھر سلطان ابوالحسن ان عیسائیوں سے لڑنے کے لیے مالقہ سے روانہ ہوا تھا۔ ادھر اس کا بیٹا فوج لے کر مالقہ پر قبضہ کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ جب سلطان میدان جنگ سے فتح مند ہو کر واپس ہوا تو بیٹے سے مقابلہ پیش آیا۔ اس لڑائی میں بھی سلطان ابوالحسن کو فتح ہوئی اور ابو عبداللہ محمد شکست کھا کر غرناطہ کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ سلطان ابوالحسن اپنے بیٹے ابو عبداللہ محمد کو بھگا کر مالقہ میں داخل ہوا تو اس پر فالج کا حملہ ہوا اور اس کی بصارت جاتی رہی۔ ادھر عبداللہ محمد نے باپ کی طرف سے مطمئن ہو کر اور فوج فراہم کر کے عیسائیوں کے علاقے پر حملہ کر دیا۔ مقام لوشنیا میں پہنچ کر فوج کو تاخت و تاراج میں مصروف کر دیا۔ وہاں کی عیسائی فوج کے سردار نے اس ناتجربے کار مسلمان کو دھوکہ دیا اور اپنی فوج کو لیے ہوئے ایک الگ کمین گاہ میں منتظر بیٹھا رہا۔ جب ابو عبداللہ مع مال غنیمت واپس ہونے لگا تو اس نے ایک درائے کوہ میں راستہ روک کر اور چاروں طرف سے گھیر کر تمام اسلامی لشکر کو قتل اور ابو عبداللہ کو گرفتار کیا۔ بعد گرفتاری ابو عبداللہ محمد کو شاہ قزطلہ کے پاس بھیج دیا۔ یہ خبر سن کر باشندگان غرناطہ سلطان ابوالحسن کے پاس مالقہ پہنچے اور غرناطہ آنے کی درخواست کی۔ سلطان نے اپنی بیماری اور معذوری کی وجہ سے انکار کر دیا اور اپنے بھائی ابو عبداللہ زغل کو اپنی جگہ غرناطہ کے تخت پر جلوس کرنے کا حکم دیا اور خود تخت و سلطنت سے علیحدگی اور گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ سلطان ابو عبداللہ زغل نے تخت نشین ہو کر ملک کا بندوبست شروع کر دیا، مگر عیسائیوں کے ایک عظیم الشان لشکر نے صوبہ مالقہ پر حملہ کر دیا اور جو قلعے غیر محفوظ اور بے انتظام تھے ان پر بآسانی قابض ہو گئی تھی۔ آخر میں قلعہ بقوان کا محاصرہ کیا اور اپنی شدید گولہ باری سے قلعے کی ایک دیوار گرا دی۔ مسلمانوں نے جو بہت تھوڑی تعداد میں قلعے کے اندر محصور تھے بڑی ہمت اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا، عیسائیوں کی ایک عظیم الشان تعداد کو کاٹ کر رکھ دیا۔ آخر ایک ایک کر کے سب شہید ہوئے اور یہ قلعہ بھی عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ ماہ جمادی الاول 890 ہجری کو سلطان زغل غرناطہ سے سرحدی انتظام کے لیے روانہ ہوا۔ ابھی یہ غرناطہ کے متصل قلعہ مسلین کے انتظام میں مصروف اور قلعے سے باہر ایک میدان میں خیمہ زن تھا کہ عیسائیوں کے ایک لشکر عظیم نے بالکل غیر متوقع طور پر حملہ کیا اور ایکایک آ کر مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ چونکہ اس حملے کا وہم و گمان بھی نہ تھا اس لیے مسلمانوں کی جمعیت میں سخت پریشانی ہوئی۔ عیسائیوں نے قتل کرتے ہوئے بڑھنا شروع کیا اور سلطان زغل کے خیمے کے قریب پہنچ گئے۔ مسلمانوں نے اپنے سلطان کو خطرے کی حالت میں دیکھ کر اپنے آپ کو سنبھالا اور پوری ہمت کے ساتھ عیسائیوں پر حملہ آور ہوئے۔ بہت جلد لڑائی کا نقشہ بدل گیا، عیسائی بدحواس ہو کر بھاگے اور ہزارہ لاشیں اس میدان میں چھوڑ گئے۔ ساتھ ہی عیسائیوں کا پورا توپ خانہ جو ان کے ساتھ تھا مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ ان حملہ آور عیسائیوں کے پیچھے بادشاہ فرڈیننڈ خود بھی ایک لشکر عظیم لیے ہوئے آ رہا تھا۔ ان مفروروں کو راستے میں روک کر حالات معلوم کیے اور آگے بڑھنے کا ارادہ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ
سلطان زغل نے انہی توپوں کو جو عیسائیوں سے چھینی ہیں قلعہ مسلین پر چڑھا کر اس کو خوب مضبوط کر لیا ہے اور مدافعت کے لیے ہر طرح تیار ہے۔ یہ سن کر فرڈیننڈ کی ہمت نہ پڑی، وہ واپس چلا گیا اور دوسرے قلعوں کو جو غیر محفوظ تھے فتح کرتا اور اسلامی مقبوضات کو مختصر اور تنگ کرنے میں مصروف رہا۔ فرڈیننڈ کو باوجود کامیابیوں کے اس بات کا کامل یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کی حکومت کا استحصال کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اگرچہ اسلامی ریاست کا رقبہ بہت ہی محدود اور مختصر رہ گیا ہے، تاہم اگر مسلمان متحد و متفق ہو کر شمشیر بکف ہو جائیں گے تو ان کے لیے جزیرہ نمائی اندلس کا فتح کر لینا کچھ دشوار نہ ہوگا۔ جیسا کہ طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کے زمانے میں مٹھی بھر مسلمانوں نے عیسائی سلطنت کو اکھیڑ کر پھینک دیا تھا، فرڈیننڈ کی اس معال اندیشی اور دانائی نے اسے چند روز کے لیے جنگی سرگرمیوں سے روک دیا اور اس نے فریب و دغا سے کام لینا مناسب سمجھا۔ اس کے پاس ابو عبداللہ محمد بن ابو الحسن جو جنگی نوشینہ میں گرفتار ہو کر آیا تھا وہاں موجود تھا۔ اس نے ابو عبداللہ محمد کو اپنے سامنے بلوا کر بڑی محبت و ہمدردی اور دل سوزی کی باتیں کی اور کہا کہ سلطنت غرناطہ کے اصل وارث و حقدار تو تم ہو، تمہارے چچا زغل نے غاصبانہ طور پر قبضہ کر رکھا ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ زغل کو بے دخل کر کے تم خود سلطنت غرناطہ پر قابض و متصرف ہو۔ اس کام میں تمہیں جس قسم کی بھی ضرورت پیش آئے میں امداد کو موجود ہوں، اور یہ بھی کہا کہ میری عین خواہش یہ ہے کہ میری ہمسایہ اسلامی سلطنت اچھی حالت میں رہے اور ہمارے درمیان کبھی جنگ و پیکار کی نوبت نہ آئے۔ غرض ابو عبداللہ محمد کو خوب سبز باغ دکھا کر اور یہ وعدہ دے کر کہ جس قدر رعایا اور شہر تیرے قبضے میں آ جائیں گے میں ان کو ہرگز کسی قسم کا نقصان نہ پہنچاؤں گا، مگر زغل کے قبضے میں جو ملک و شہر ہوگا وہ اس سے ضرور چھین لینے کی کوشش کروں گا، کیونکہ زغل سے مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اس پر ابو عبداللہ محمد فرڈیننڈ سے رخصت ہو کر سیدھا مالقہ آیا اور یہاں کے لوگوں کو فرڈیننڈ کے عہد و مواثیق سے مطلع کر کے اپنی فرمانبرداری کی درخواست کی۔ مالقہ والوں نے یہ سمجھ کر کہ ہم ابو عبداللہ محمد کو اگر اپنا سلطان تسلیم کر لیں گے تو عیسائیوں کے حملوں سے محفوظ ہو جائیں گے، فوراً اسے اپنا سلطان تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد ابو عبداللہ محمد نے اپنے قبضے کو وسیع کرنا شروع کر دیا۔ ادھر زغل نے اس بغاوت کے فروغ کرنے کی کوشش کی، مگر ان عیسائیوں نے جو ابھی تک اسلامی ملک میں آباد اور مقام بیزین میں سب سے زیادہ موجود تھے ابو عبداللہ کی حمایت و اعانت میں سب سے زیادہ حصہ لیا۔ آخر ایک نہایت اہم مقام لوشا کو ابو عبداللہ نے اپنے چچا زغل سے طلب کر لیا کہ لوشا کی حکومت میرے سپرد کر دو تو میں آپ کے ساتھ مل کر فرڈیننڈ پر حملہ کر دوں گا۔ زغل نے اپنی رعایا کے اکثر افراد اور بعض سرداروں کو اس طرف متوجہ دے کر لوشا کا علاقہ ابو عبداللہ کو دے دیا۔ ادھر ابو عبداللہ نے لوشا پر قبضہ کیا اور فرڈیننڈ نے معاو فوج لوشا کی طرف کوچ کیا۔ ابو عبداللہ نے فرڈیننڈ کا استقبال کیا اور لوشا پر اس کا قبضہ کرا کر ماہ جمادی الثانی 891 ہجری میں قلعہ البیرہ، مسلین اور سخرا کے محاصرے کو روانہ کیا۔ ان قلعوں پر بھی ابو عبداللہ محمد نے عیسائی افواج کی مدد سے قبضہ کر کے فرڈیننڈ کے حوالے کر دیا، اور سلطنت غرناطہ کا ایک بڑا اہم اور قیمتی حصہ جس کا فتح کرنا فرڈیننڈ کے لیے بے حد دشوار تھا ابو عبداللہ محمد کی وجہ سے بآسانی قبضے میں آ گیا تھا، کیونکہ رعایا کے اکثر افراد ابو عبداللہ محمد کو اپنا شہزادہ اور وارث تخت و تاج سمجھ کر اس کی مخالفت سے دستے کش تھے، اور عام طور پر مسلمانوں میں وہ جوش لڑائی کا پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا جو ایک عیسائی حملہ آور کے مقابلے میں پیدا ہونا لازمی تھا۔ اب ان اہم مقامات کے نکل جانے پر مسلمانوں کی آنکھیں کھلیں اور انہوں نے دیکھا ابو عبداللہ محمد تو عیسائی بادشاہ کا ایجنٹ ہے، اور اس نے شہروں اور قلعوں پر قبضہ کر کے ان کو بادشاہ قسطلہ کے سپرد کر دیا ہے۔ مقام نبیرین جو بالکل شہر غرناطہ سے ملا ہوا تھا، یہاں عیسائیوں کی آبادی تھی، اس لیے ابو عبداللہ محمد نے نبیرین میں قیام کر کے اہل غرناطہ کو اپنی حمایت پر آمادہ کرنا چاہا۔ اس طرح یہاں یہ ریشہ دیوانیاں جاری تھیں۔ ادھر اہل مالقہ نے سلطان زغل کی فرمان برداری کا ارادہ کر کے عیسائی حکومت کی تمام علامات کو مٹا دیا۔ فرڈیننڈ نے ماہ ربیع الثانی 896 ہجری میں بذات خود ایک عظیم الشان فوج کے ساتھ مالقہ پر حملہ کیا اور جنگی جہاز بھی ساحل مالقہ پر روانہ کر دیے۔ فرڈیننڈ کے اس حملے کی خبر سن کر سلطان زغل غرناطہ سے مالقہ کی طرف معاو فوج روانہ ہوا
ادھر 15 جمادی الثانی 896 ہجری کو ابو عبداللہ محمد نے موقع پا کر غرناطہ کو خالی دیکھ کر اس پر قبضہ کر لیا۔ زغل نے جب یہ سنا کہ غرناطہ پر ابو عبداللہ محمد قابض ہو چکا ہے تو وہ مالکہ کو فرڈیننڈ کے محاصرے میں چھوڑ کر خود غرناطہ کی طرف چلا گیا۔ راستے میں یہ معلوم کر کے کہ ابو عبداللہ محمد کا غرناطہ پر قبضہ مکمل ہو چکا ہے، وادی عاش میں ٹھہر گیا۔ اہل مالکہ نے عیسائیوں کے حملوں کو بڑی پامردی اور بہادری کے ساتھ روکا۔ ساتھ ہی مراکش، شاہ تیونس، شاہ مصر اور سلطان ٹرکی کو لکھا کہ اس وقت ہماری مدد کرو اور عیسائیوں کے پنجے سے چھڑاؤ، مگر کسی نے بھی ان کی مدد کے لیے کوئی فوج نہ بھیجی۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر ماہ شعبان 896 ہجری میں مالکہ فرڈیننڈ کے حوالے کر دیا گیا۔ اہل مالکہ نے جب اپنی نا اتفاقیوں اور خانہ جنگیوں کی پاداش میں ہر طرف سے مایوس ہو کر فرڈیننڈ سے صلح و امن کی درخواست کی تو اس نے کہلا بھیجا کہ اب تمہارے پاس سامان رسد ختم ہو گیا ہے، نیز تم ہر طرف سے مایوس ہو چکے ہو، لہٰذا بلا شرط شہر کی کنجیاں ہمارے پاس بھیج دو اور ہمارے رحم و کرم کی امیدوار ہو۔ جب فرڈیننڈ مالکہ پر قابض ہوا تو اس نے حکم دیا کہ ہر ایک مسلمان کو قید کر لو اور اس کے تمام اموال و جائیداد ضبط کر لیے جائیں۔ چنانچہ 15,000 مسلمانوں کو تو عیسائیوں نے غلام بنایا، باقی تمام باشندگان مالکہ کو بے سر و سامانی کے عالم میں وہاں سے نکال کر جلا وطن کر دیا۔ ان میں بہت سے فاقہ اور بے سر و سامانی کے سبب ہلاک ہو گئے، بعض ساحل افریقہ تک پہنچے اور وہیں آباد ہو گئے۔ مالکہ کے بعد فرڈیننڈ نے اس کے تمام نواحی شہروں اور قلعوں کو فتح کر کے وہاں کی تمام مسلم آبادی کو مقتول و جلا وطن کر دیا۔ اس کے بعد اس نے ایک بعد دیگرے ایک ایک شہر اور ایک ایک قلعے کو فتح کرنا اور وہاں سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹانا شروع کر دیا۔ وادی عاش میں پہنچ کر جہاں سلطان زغل مقیم تھا، کوشش کی کہ کس طرح زغل میرا شریک ہو جائے۔ ابو عبداللہ محمد جو غرناطہ پر قابض ہو کر اب فرڈیننڈ کی پیش قدمی کو ناپسند کرتا تھا اور غرناطہ اور نواحی رقبے کو اپنے تحت حکومت رکھنا چاہتا تھا، اہل غرناطہ کی پامردی سے مقابلے پر آنے اور عیسائیوں سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ اس حالت میں فرڈیننڈ نے زغل کو اپنا دوست بنانے اور غرناطہ کی حکومت دوبارہ دلوانے کا سبز باغ دکھایا، اور زغل مجبوراً یا حقیقتاً اپنے رقیب ابو عبداللہ محمد کی تباہی دیکھنے کے شوق میں وادی عاش فرڈیننڈ کے سپرد کر کے اس کے ساتھ ہو لیا۔ غرض کہ اس عیسائی بادشاہ نے آخر وقت تک بھی مسلمانوں کی تباہی میں مسلمانوں ہی سے امداد لینی ضروری سمجھی۔ اب زغل کے شریک ہونے سے فرڈیننڈ کا المیریا پر بآسانی قبضہ ہو گیا تھا۔ المیریا اور وادی عاش پر قبضہ ہونا گویا اندلس سے مسلمانوں کی حکومت کا نام و نشان گم ہونا تھا۔ اب صرف شہر غرناطہ اور اس کے مختصر مضافات ہی مسلمانوں کے قبضے میں رہ گئی تھی۔ فرڈیننڈ نے ماہ صفر 898 ہجری میں وادی عاش اور المیریا پر قبضہ کر کے سلطان زغل کو اپنے ہمراہ لے لیا۔ اس وقت سلطان ابو عبداللہ قصر الحمراء میں اپنے چچا زغل کی اس بد انجامی کا حال سن کر خوش ہو رہا تھا کہ اس کے قبضے سے تمام ملک نکل گیا۔ ابو عبداللہ محمد کو یقین تھا کہ غرناطہ میں اب تنہا میری ہی حکومت قائم رہے گی اور فرڈیننڈ غرناطہ کے لینے کی جرأت ہرگز نہ کرے گا، لیکن اس نے ابو عبداللہ محمد کو لکھا کہ جس طرح تمہارے چچا زغل نے اپنا تمام مقبوضہ ملک مجھ کو سپرد کرایا ہے، تم بھی قصر حمراء اور غرناطہ میرے سپرد کر دو۔ اس تحریر کے آنے پر سلطان ابو عبداللہ نے باشندگان غرناطہ میں سے با اثر اشخاص کو جمع کر کے فرڈیننڈ کے خط کا مضمون سنایا اور کہا کہ زغل نے فرڈیننڈ کو غرناطہ کے لینے کی ترغیب دی ہے، اب ہمارے لیے دو ہی باتیں باقی ہیں، یا تو غرناطہ اور قصر حمراء فرڈیننڈ کے سپرد کر دیں یا یہ کہ جنگ پر آمادہ ہو جائیں۔ اہل غرناطہ ابو عبداللہ کی غداریوں اور نالائقیوں سے خوب واقف تھی اور جانتے تھی کہ اسی نے حکومت اسلامیہ کے برباد کرنے کے تمام سامان مہیا کیے تھے، مگر اس حالت میں وہ بجز اس کے اور کسی بات پر متفق نہیں ہو سکتے تھی کہ عیسائیوں سے جنگ کرنی چاہیے۔ چنانچہ سب نے جنگ کی رائے دی۔ ابو عبداللہ کی دلی خواہش چاہے کچھ بھی ہو، مگر سب کو جنگ پر آمادہ دیکھ کر اس نے بھی اسی پر اپنی آمادگی ظاہر کی۔ یہاں یہ مشورے ہو رہے تھے، ادھر فرڈیننڈ شاہ قسطلہ اپنی عیسائی فوج کا ٹڑی دل لیے ہوئے آن پہنچا اور آتے ہی غرناطہ کا محاصرہ کر لیا۔
ادھر شہر والوں نے مدافعت اور مقابلے پر کمر باندھی۔ لڑائیوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ عیسائیوں نے غرناطہ کے کئی نواحی قلعوں پر قبضہ کر لیا، مگر مسلمانوں نے قدم قدم پر اس بے جگری سے مقابلہ کیا کہ عیسائیوں کے دانت کھٹے کر دیے اور ان قلعوں کو جن پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا تھا واپس لے لیا۔ فرڈینینڈ نے یہ حالت دیکھ کر مناسب سمجھا کہ غرناطہ کی فتح کو کسی دوسرے وقت پر ملتوی کر دیا جائے اور زیادہ ساز و سامان اور زیادہ سے زیادہ تازہ دم فوج لا کر محاصرہ کیا جائے۔ چنانچہ وہ محاصرہ اٹھا کر چلا گیا۔ سلطان ابو عبداللہ نے اس فرصت کو غنیمت سمجھا اور اہل غرناطہ کو لے کر اس علاقے کی طرف بڑھا جو عیسائیوں کے قبضے میں آ چکا تھا۔ بعض قلعوں کو فتح کر کے وہاں عیسائی افواج کو تحت کر دیا اور مسلمانوں کی فوج وہاں مقرر کی۔ غرناطہ میں واپس آ کر پھر جنگی تیاری کی اور فوج لے کر بشرات کی جانب روانہ ہوا اور یہاں کے بعض قصبوں کو اپنے قبضے میں لایا اور قلعہ اندرش کو فتح کر کے عیسائی جھنڈا وہاں سے اتار پھینکا اور اسلامی علم نصب کیا۔ علاقہ بشرات کے تمام باشندوں نے اطاعت قبول کی اور اثر نو اس ملک میں اسلامی حکومت جاری ہوئی۔ اتفاقاً بشرات کے کسی گاؤں میں ابو عبداللہ کا چچا زغل بھی مقیم تھا۔ اس نے ابو عبداللہ کو اس طرح کامیاب اور فائز المرام دیکھ کر مقابلے کی تیاری کی اور وہاں سے المیریہ میں جا کر عیسائیوں کو اپنے گرد جمع کر لیا اور ابو عبداللہ کے مقابلے پر مستعد ہو کر فرڈینینڈ کو اطلاع دی کہ ابو عبداللہ اس قدر طاقتور ہو گیا ہے کہ اگر اس کی طرف سے چند روز بے التفاتی اختیار کی گئی تو پھر اس کا روکنا دشوار ہو جائے گا۔ زغل کا یہ خیال صحیح تھا، مگر اس نے خود ابو عبداللہ کے مد مقابل ہو کر اور لڑائیوں کا سلسلہ جاری کر کے ابو عبداللہ اور اہل غرناطہ کی اس رفتار ترقی کو روک دیا جو چند روز میں فرڈینینڈ اور عیسائیوں کے بس کی نہ رہی تھی۔ اس موقع پر زغل کو چاہیے تھا کہ وہ اتفاق و اتحاد سے کام لیتا اور ذاتی رقابتوں کو فراموش کر کے اسلامی مقصد کو فوت نہ ہونے دیتا، مگر مسلمانوں کی بد نصیبی نے ان کو روز بد دکھایا اور اس خانہ جنگی اور نا اتفاقی نے مسلمانوں کو سنبھلنے نہ دیا۔ چنانچہ زغل نے عیسائی فوجوں کو فراہم و متفق کر کے قلعہ اندرش کو مسلمانوں کے قبضے سے نکال لیا۔ سلطان ابو عبداللہ نے اسی مہینے میں اہل غرناطہ کی پامردی اور جواں ہمتی سے قلعہ ہمدان، منکج، شلوبانیہ کو فتح کر لیا۔ شلوبانیہ کا قلعہ ابھی فتح نہ ہوا تھا کہ خبر لگی کہ فرڈینینڈ بادشاہ قزطلہ مع فوج غرناطہ کے قریب پہنچ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی ابو عبداللہ نے قلعہ شلوبانیہ سے غرناطہ کی طرف متوجہ ہوا اور 3 شوال 895 ہجری کو غرناطہ پہنچا۔ عیسائی لشکر نے برج ملاحہ کو مسمار کر دیا تھا۔ 8ویں روز انہوں نے غرناطہ کو چھوڑ کر وادی عاش کا راستہ اختیار کیا اور وہاں پہنچ کر مسلمانوں کو چن چن کر قتل کر دیا، جو باقی رہے ان کو جلا وطن کر دیا۔ ایک شخص بھی قسم کھانے کو وہاں خدا کا نام لینے والا نہ رہا۔ قلعہ اندرش کو بھی مسمار کر کے زمین کے برابر کر دیا اور اس قتل و غارت کے بعد تمام عیسائی لشکر واپس چلا گیا۔ فرڈینینڈ نے قزطلہ کی جانب واپس جاتے ہوئے زغل کو، جس نے فرڈینینڈ کی حمایت میں ابو عبداللہ کی مؤثر مخالفت کی تھی، اسے بلا کر حکم سنایا کہ آپ کی اس ملک میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آپ پر صرف اس قدر احسان کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اس ملک یعنی جزیرہ نمائی اندلس سے کہیں باہر جانا چاہیں تو ہم آپ کو جانے دیں گے۔ زغل یہ حکم سنتے ہی اندلس سے روانہ ہو کر افریقہ پہنچا اور مقام طلسمان میں اپنی زندگی کے دن گمنامی کی حالت میں بسر کر دیے۔ اس موقع پر فرڈینینڈ شاہ قزطلہ کے عزم و استقلال اور احتیاط کی ضرور داد دینی پڑتی ہے کہ وہ چونکہ اندلس سے ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا نام و نشان مٹانا چاہتا تھا، لہٰذا اس کے کاموں میں صبر و تامل اور عقل و دانائی زیادہ تھی۔ عجلت و شتاب زدگی سے وہ کوسوں دور تھا۔ اس مرتبہ پھر فرڈینینڈ کے واپس چلے جانے پر ابو عبداللہ محمد نے برشلونہ کی طرف قدم بڑھایا اور محاصرے کے بعد فتح کر لیا، مگر چند ہی روز کے بعد ماہ ذی قعدہ کے آخر ایام میں عیسائیوں نے متفق ہو کر اس شہر کو مسلمانوں کے قبضے سے چھڑا لیا اور وہاں کسی مسلمان متنفس کو زندہ باقی نہ چھوڑا۔ اب اہل غرناطہ اپنی تعداد کی کمی اور کاموں کی کثرت سے تنگ آ کر افسردہ ہو گئی تھی۔ ان کی افسردگی اور پشیمردگی کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ ممالک اندلس سے مسلمانوں کے جا بجا قتل اور جلا وطن ہونے کے حالات سنتے رہتے تھے اور بیرونی ممالک سے امداد نہ پہنچنے کا انہیں یقین ہو چکا تھا۔
اندلس میں اسلامی حکومت کا خاتمہ 12 جمادی الاخر 896 ہجری کو فرڈیننڈ شاہ قسطلہ مع ملکہ ایزابیلا عظیم الشان قلعہ شکن توپ خانی اور بے شمار جرار لشکر لیے ہوئے غرناطہ کے متصل پہنچا۔ یہاں پہنچتے ہی اس نے سرسبز و شاداب باغوں، کھیتوں اور آباد بستیوں کو تاراج و خاک سیاہ بنانا اور مسلمان باشندوں کے خون کی ندیاں بہانا شروع کر دیا۔ غرناطہ کے سامنے پہنچ کر اس نے چھاؤنی ڈال دی اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اہل شہر نے محصور ہو کر اور اپنی زندگیوں سے مایوس ہو کر مدافعت میں پھر جان لڑانی شروع کر دی۔ شہر کا ایک حصہ چونکہ کوہ شلیر سے وابستہ تھا، لہذا عیسائی فوجیں شہر کا مکمل محاصرہ نہیں کر سکتی تھیں۔ یہ محاصرہ قریباً 8 مہینے جاری رہا۔ جزیرہ نمائی اندلس میں اب سوائے اس محصور شہر کے اور کوئی اسلامی مقبوضہ باقی نہ تھا۔ جب موسم سرما شروع ہوا اور پہاڑ پر برف کی وجہ سے راستے بند ہو گئے تو شہر والوں کو جو رسد کوہ شلیر کی طرف سے پہنچتی تھی وہ موقوف ہو گئی۔ لہذا ماہ صفر 897 ہجری میں اہل شہر نے سلطان ابو عبداللہ سے درخواست کی کہ جب تک ہمارے جسم میں جان باقی ہے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اب بھوکے مرنے کے عوض ہم میدان جنگ میں تیر و تفنگ کھا کر جان دینا پسند کریں گے۔ ہمیں امیر طارق ابن زیاد کا معرکہ یاد ہے کہ اس فاتح اول نے اپنی مٹھی بھر جمعیت سے 1 لاکھ عیسائی فوج کو شکست فاش دی تھی۔ ہماری تعداد جو اس وقت محصور ہے 20,000 سے کچھ کم ہے، لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں لہذا ہمیں عیسائیوں کی 1 لاکھ باسامان فوج سے ہراساں ہونے کی مطلق ضرورت نہیں۔ سلطان ابو عبداللہ نے دیکھا کہ اہل شہر کا اضطراب دن بدن بڑھتا ہے، اگر فوراً جنگ یا صلح کا فیصلہ نہ ہوا تو لوگ باغی ہو کر کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھیں جس سے نقصان عظیم پہنچے۔ اس نے وزراء اور امراء کو طلب کر کے مجلس مشورہ قصر حمراء میں منعقد کی۔ شہر کے علماء اور شیوخ کو بھی اس مجلس میں شریک کیا گیا۔ ابو عبداللہ نے کہا کہ اب عیسائی لوگ جب تک شہر پر قبضہ نہ کر لیں گے محاصرے سے باز نہ آئیں گے۔ ایسے نازک وقت میں کیا تدبیر کی جائے؟ سلطان ابو عبداللہ کا حوصلہ اس قدر پست ہو گیا تھا کہ ان چند الفاظ کے سوائے اس کی زبان سے اور کوئی جملہ نہ نکل سکا۔ اس کے جواب میں تمام حاضرین نے کہا مناسب یہی ہے کہ شاہ قسطلہ سے صلح کر لی جائے، مگر بہادر سپہ سالار موسیٰ بن ابی الغسانی جوش میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ابھی تک کامیابی کی امید باقی ہے، ہم کو ہرگز ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہم کو آخر تک مقابلہ کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ ہم عیسائیوں کو ضرور بھگا دیں گے اور ان کا محاصرہ اپنے شہر سے اٹھا دیں گے۔ عام باشندگان غرناطہ کی یہی رائے تھی جو موسیٰ نے ظاہر کی، مگر اس مجلس میں جو لوگ شریک تھے ان میں سے کسی نے موسیٰ کی تائید نہ کی۔ یہی قرار پایا کہ اگر ہم جنگ میں کامیاب نہ ہوئے تو عیسائی ایک مسلمان کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے، لہٰذا ایسے شرائط پر صلح کر لی جائے جس سے عام خلائق کی جان و مال کو نقصان نہ پہنچے۔ چونکہ فوج اور رعایا جنگ پر آمدہ تھی اس لیے ابو عبداللہ نے اپنے وزیر ابو القاسم عبد الملک کو خفیہ طور پر فرڈیننڈ کے پاس بھیجا۔ عیسائی شہر اور قلعے کی حالت سے ناواقف تھے، اس وقت تک وہ مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے تھی، لہٰذا بہت بددل اور افسردہ ہو رہے تھی۔ ابو القاسم وزیر کے پہنچنے اور پیغام صلح سننے سے وہ بہت ہی خوش ہوئے۔ شاہ قسطلہ نے اس درخواست کو فوراً منظور کر لیا۔ اس راز کو رعایا سے پوشیدہ رکھنے کی غرض سے ابو القاسم رات کو قلعے سے باہر جا کر عیسائیوں سے ملاقات کرتا اور صلح نامہ کے شرائط طے کرتا تھا۔ بڑی ردوکت کے بعد شرائط طے ہوئے اور صلح نامہ پر ابو عبداللہ اور فرڈیننڈ کے دستخط ہو گئے۔ عیسائیوں سے صلح نامہ۔ اس صلح نامے کی بعض اہم شرائط یہ تھیں: مسلمانوں کو اختیار ہوگا کہ شہر کے اندر رہیں یا باہر چلے جائیں، کسی مسلمان کے جان و مال کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے گا، مسلمانوں کے مذہبی امور میں عیسائی کوئی دخل نہ دیں گے، کوئی عیسائی مسجد میں نہ گھسنے پائے گا، مساجد اور اوقاف بدستور قائم رہیں گے، مسلمانوں کے معاملات شرع اسلام کے موافق مسلمان قاضی طے کریں گے، طرفین کے قیدی رہا کر دیے جائیں گے۔ اگر کوئی مسلمان اندلس سے افریقہ جانا چاہے تو سرکاری جہاز میں وہ افریقہ پہنچا دیا جائے گا۔ جو عیسائی مسلمان ہو گئے ہیں وہ اسلام کے ترک کرنے پر مجبور نہ کیے جائیں گے۔ اس جنگ میں جو مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا ہے وہ بدستور ان کے پاس رہے گا۔ موجودہ ٹیکس کے علاوہ کوئی نیا ٹیکس مسلمانوں پر نہ لگایا جائے گا۔
3 سال تک مسلمانوں سے کسی قسم کا ٹیکس نہ لیا جائے گا۔ جو ٹیکس وہ اب ادا کر رہے ہیں وہ بھی 3 سال تک معاف رہے گا۔ سلطان ابو عبداللہ کے سپرد البشرات کی حکومت دے دی جائے گی۔ آج سے 60 روز کے اندر قلعہ الحمراء، توپ خانہ اور دیگر سامان جو اس وقت قلعے میں موجود ہے اس پر عیسائیوں کا قبضہ کرا دیا جائے گا۔ آج سے 60 روز کے بعد اس معاہدے کی شرائط کی تکمیل پورے طور پر کر دی جائے گی، اور آخر میں شہر غرناطہ 1 سال تک آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ 1 سال کے بعد عیسائی ان شرائط کی پابندی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس پر قبضہ کریں گے۔ اس عہد نامے پر 1 ربیع الاول 898 ہجری بمطابق 30 جنوری 1492 عیسوی کو دستخط ہوئی تھی۔ اس کی خبر اہل شہر اور فوج سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ عام طور پر بددلی پھیل گئی اور آوازیں بلند ہونے لگیں کہ سلطان ابو عبداللہ نے مفت سلطنت کو ضائع کر دیا۔ سلطان بہت پریشان ہوا اور اس خیال سے کہ شہر والوں کی بغاوت کہیں بنا بنایا کام نہ بگاڑ دے، 60 روز پورے ہونے سے پہلے ہی یعنی 12 ربیع الاول 897 ہجری کو قصر الحمراء عیسائیوں کے سپرد کر دیا۔ اس پر فرڈیننڈ نے اندلس کے سب سے بڑے پادری منظورہ کو حکم دیا کہ وہ معاو فوج پہلے شہر میں داخل ہو اور قلعہ حمراء کے سب سے بلند برج پر سے اسلامی نشان کو گرا کر صلیب نصب کر دے، تاکہ اس نیک شگون کو دیکھتے ہی بادشاہ اپنی ملکہ ایزابیلا کے ساتھ شہر میں داخل ہو۔ جب سلطان ابو عبداللہ نے منظورہ کو قلعے میں آتے دیکھا تو وہ 50 امیروں کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے سے باہر نکلا۔ اس وقت کی کیفیت کا تصور ہر شخص کر سکتا ہے کہ شہر پر کیسی اداسی چھائی ہوئی ہوگی، مسلمانوں کے دلوں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ عیسائیوں کی خوشی کا حال بھی تحریر میں نہیں آ سکتا۔ عیسائی بادشاہ اور اس کی ملکہ فوجی لباس میں اپنے لشکر کے ساتھ صلیب کے بلند ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ سب نگاہیں قصر حمراء کے سب سے بلند برج کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ سامنے سے ابو عبداللہ نے شاہی قسطلہ کے قریب آ کر کنجیاں حوالے کی اور کہا کہ اے طاقتور بادشاہ، اب ہم تیری رعایا ہیں، یہ شہر اور تمام ملک ہم تیرے سپرد کرتے ہیں، کیونکہ خدا کی یہی مرضی تھی۔ ہم کو یقین ہے کہ تو رعایا کے ساتھ ہمیشہ شریفانہ اور فیاضانہ برتاؤ روا رکھے گا۔ فرڈیننڈ چاہتا تھا کہ کچھ تشفیع آمیز الفاظ کہے، لیکن عبداللہ بلا توقف آگے بڑھ گیا اور ملکہ ایزابیلا سے ملتا ہوا البشرات کی طرف، جہاں اس کا اسباب اور رشتہ دار پہلے ہی جا چکی تھی، روانہ ہو گیا تھا۔ اتنے میں چاندی کی صلیب قصر حمراء کے بلند برج پر آفتاب کی شعاؤں میں چمکنے لگی اور عیسائی بادشاہ فاتحانہ قصر حمراء میں داخل ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب ابو عبداللہ البشرات کی پہاڑ کی ایک چوٹی پر پہنچا تو بے ساختہ اس نے مڑ کر غرناطہ کی طرف دیکھا اور اپنے خاندان کی گزشتہ شان و عظمت پر آخری نظر ڈال کر بے ساختہ زار و قطار رونے لگا۔ ابو عبداللہ کی ماں جو اس وقت ہمراہ تھی، اس نے کہا، جب تو باوجود ایک مرد سپاہی پیشہ ہونے کے اپنے ملک کو نہ بچا سکا تو اب مثل عورتوں کے ایک گمشدہ چیز پر رونے سے کیا فائدہ۔ اندلس کے مسلمانوں پر عیسائیوں کے مظالم۔ عیسائیوں نے الحمراء پر قابض ہو کر معاہدے کی تمام شرائط کو فوراً فراموش کر دیا۔ شہر غرناطہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ سلطان ابو عبداللہ کو البشرات میں بھی نہیں رہنے دیا گیا۔ تھوڑے ہی روپیے دے کر البشرات کو بھی ابو عبداللہ سے خرید لیا گیا اور وہاں سے ابو عبداللہ مراکش میں جا کر شاہ مراکش کا نوکر ہو گیا۔ وہاں ایک عرصہ دراز تک اس حالت میں رہ کر فوت ہوا۔ عیسائیوں نے تمام ملک میں فوراً اپنی مذہبی عدالتیں قائم کر دیں، جن میں ہر روز ہزارہ مسلمان گرفتار کر کے لائے جاتے اور محض اس جرم میں کہ ان کا مذہب اسلام ہے بعض جھوٹے الزام لگا کر آگ میں جلا دیے جاتے تھے۔ تاہم مسلمان اپنے مذہب پر قائم اور جزیرہ نمائی اندلس میں موجود پائے جاتے تھے۔ 904 ہجری میں ایک عام حکم جاری کیا گیا کہ ہر ایک شخص جو مسلمان ہے وہ دین عیسوی قبول کر لے، ورنہ اسے جہاں کہیں پایا جائے گا قتل کر دیا جائے گا۔ مسلمانوں نے اس حالت میں شہروں اور میدانوں کو چھوڑ کر پہاڑوں میں پناہ لے لی اور ہر قسم کی اذیت برداشت کی، مگر دین اسلام کو چھوڑنا پسند نہ کیا۔ بعض مسلمانوں کو عیسائیوں نے پکڑ کر زبردستی بپتسمہ دیا گیا اور ان کے بچوں کو عیسائی بنایا۔ یہ وہ لوگ تھے جو عربیوں نسل یا بربری نہ تھی، بلکہ ان کے باپ دادا اسی ملک کے قدیم باشندے تھے اور اپنا عیسوی مذہب چھوڑ کر بخوشی مسلمان ہو گئی تھی۔ ان 9 مسلم خاندانوں میں سے بھی
کسی نے دین اسلام کا چھوڑنا گوارا نہ کیا اور وہ چھپ چھپ کر اپنے گھروں میں نمازیں پڑھتے تھے۔ بعض مسلمانوں پر عیسائیوں نے بظاہر یہ سب سے بڑی مہربانی کی کہ ان کو افریقہ چلے جانے کی اجازت دے دی۔ ان لوگوں کے لیے جہاز بھی فراہم کر دیے۔ انہوں نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو سب سے زیادہ قیمتی ساز و سامان جہازوں میں لادا وہ نایاب اور قیمتی کتابوں کے ذخائر تھی، مگر عیسائیوں نے ان جہازوں کو ساحل افریقہ تک پہنچنے سے پہلے سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ اس طرح نہ صرف ذی علم مسلمان بلکہ نایاب کتب خانوں کو بھی سمندر کی تہہ میں پہنچا کر اپنی شرافت و تہذیب اور علم پروری کا نہایت عجیب و غریب ثبوت بہم پہنچایا۔ مسلمانوں کو جس طرح چن چن کر اندلس میں قتل و برباد کیا گیا، اس کی مثال دنیا کے کسی ملک اور قوم میں دستیاب نہیں ہو سکتی۔ خلاصہ کلام یہ کہ چند سال کے عرصے میں قسم کھانے کو ایک بھی خدائے وحدہ لا شریک کا نام لینے والا سرزمین اندلس میں باقی نہ رہا۔ عیسائیوں نے سبھی کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا یا سمندر میں ڈبو دیا تھا، آگ میں جلا دیا تھا۔ آج کل کے مسلمان اگر چاہیں تو اندلس کی یہ جگر خراش اور زہر گداز داستان پڑھ کر آپس کی نا اتفاقی اور خانہ جنگی کی ہیبت ناک نتائج پر غور کر سکتے ہیں اور اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ تاریخ اندلس کو ختم کرنے سے پہلے یہ بات بھی بتا دینی ضروری ہے کہ سلطنت غرناطہ کی بربادی اور غرناطہ میں فرڈیننڈ کی حکومت کے قائم ہو جانے کے بعد بھی جزیرہ نمائی اندلس میں جا بجا عرصہ دراز تک مختلف شہروں اور قصبوں اور پہاڑوں میں مسلمان پائے جاتے رہے اور ان کی گرفتاری اور قتل کا سلسلہ اندلس میں برابر جاری تھا۔ کبھی 10-20 مسلمان جمع ہوئے تو انہوں نے مقابلہ بھی کیا اور لڑ کر مارے گئے۔ بعض اندلس کے شمالی پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے اور وہاں بے سر و سامانی کے عالم میں ہلاک ہوئے۔ ان میں سے بعض بچ کر یورپ کے ملکوں کو طے کر کے ملک شام تک پہنچے۔ بعض مرنے والوں کے بچوں کو عیسائیوں نے اپنے قبضے میں لے کر عیسائی بنا لیا۔ اس طرح ملک فرانس کے جنوبی اور ملک اندلس کے شمالی حصوں میں عربی النسل خاندانوں کے وجود کا امکان مورخین نے تسلیم کیا ہے، اور اسی لیے نیپولین بوناپارٹ کو بعض لوگوں نے عربی النسل بیان کیا ہے۔ اندلس کی اسلامی حکومت کی مختصر تاریخ بیان ہو چکی ہے اور اب ہم کو دوسرے ملکوں کی طرف متوجہ ہونا ہے، لیکن اندلس کی تاریخ کی ختم کر لینے کے بعد ہم کو ایک غلط انداز اور سرسری نگاہ ضرور ڈالنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ مسلمانوں نے اندلس میں حکومت کر کے براعظم یورپ کو کس قدر نفع یا نقصان پہنچایا ہے۔ اندلس کی اسلامی حکومت پر ایک نظر۔ خیر القرون کے عربی حکمرانوں کی طرح اندلس میں بھی عربوں کی حکومت اگرچہ شخصی نظر آتی تھی، مگر اس میں جمہوریت کا رنگ بہت زیادہ شامل تھا۔ خلیفہ کا حکم اور شریعت کا قانون ہر فرد بشر پر یکساں عامل تھا۔ ان حکمرانوں میں نہ مورثی جاگیردار تھے اور نہ مورثی عمرہ۔ عبد الرحمن ثانی اموی سلطان پر قاضی کی کچہری میں ایک عیسائی نے دعویٰ کیا اور قاضی کے حکم کی اس عظیم الشان سلطان کو اسی طرح تعمیل کرنی پڑی تھی جس طرح ایک غلام کو تعمیل کرنی پڑتی ہے۔ قاضی قانون شرع کے موافق خلیفہ کو سزا دینے کی قدرت رکھتا تھا۔ کوتوالی کا انتظام نہایت اعلیٰ درجے کا تھا۔ ہر بازار میں ایک محتسب ہوتا تھا جو تجارت پیشہ لوگوں کے کاروبار کی نگرانی کرتا تھا۔ ہر شہر اور قصبے میں شفا خانے اور دواخانے کھلے ہوئے تھے۔ سڑکیں اور نہریں مسلمانوں نے تمام ملک میں جال کی طرح بچھا دی تھیں۔ خلیفہ ہشام نے دریائے وادی الکبیر کا نہایت شاندار اور خوبصورت پل بنایا۔ اسی طرح جا بجا دریاؤں کے پل بن گئے تھے۔ فنون جنگ اور آئین فوج کشی میں عام طور پر مسلمان ساری دنیا سے زیادہ شائستہ تھے۔ اندلس کے مسلمانوں نے قلعہ شکنی کے آلات ایجاد کر لیے تھے۔ یورپ کے وحشیوں کو جو ہمیشہ فتح مند ہونے پر شہروں اور بستیوں کو جلا کر خاک سیاہ کر دیا کرتے تھے اور عورتوں، بچوں اور بوڑھوں تک کو تہ تیخ کر دیتے تھے، اپنی طرز عمل سے مسلمانوں نے 800 برس تک شائستگی کی تعلیم دی کہ فتح یاب ہونے پر رعایا کو کسی قسم کا بھی آزار نہیں پہنچانا چاہیے۔ زراعت کو مسلمانوں نے اس قدر ترقی دی تھی کہ یہ ایک مکمل فن بن گیا تھا۔ ہر میوہ دار درخت اور زمین کی خاصیت و ماہیت سے واقفیت حاصل تھی۔ اندلس کے ہزاروں لاکھوں میل مربع رقبوں کو جو بنجر اور ویران پڑے ہوئے تھے، مسلمانوں نے میوہ دار درختوں اور سرسبز و شاداب لہلہاتے ہوئے کھیتوں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ چاول، نیشکر، روئی، زعفران، انار، آڑو، شفتالو وغیرہ جو آج کل اندلس میں بکثرت پیدا ہوتے ہیں، مسلمانوں ہی کے طفیل اندلس بلکہ تمام یورپ کو نصیب ہوئے تھے۔
اندلوسیہ اور اشبیلیہ کے صوبوں میں زیتون اور خرما کی کاشت کو بڑی ترقی ہوئی۔ سریش، مالخہ اور غرناطہ کے علاقوں میں انگوروں کی بڑی پیداوار ہوتی تھی۔ زراعت کے ساتھ مسلمانوں نے اندلس نے معدنیات کی تلاش میں بھی کوتاہی نہیں کی۔ سونا، چاندی، لوہا، فولاد، پارا، کہربا، تانبا، یاقوت اور نیلم وغیرہ کی کانیں دریافت کیں اور یہ چیزیں بکثرت پیدا ہونے لگیں۔ غرناطہ کی سلطنت اندلس میں مسلمانوں کی آخری نشانی تھی، لیکن اس چھوٹی سی سلطنت نے بھی فن تعمیر اور قدردانی علوم کے متعلق بڑی بڑی عظیم الشان یادگاریں چھوڑی ہیں۔ مسلمانوں نے ایسا عجیب و غریب سیمنٹ ایجاد کیا کہ قصر حمرا جو سلطنت غرناطہ کی نشانی دنیا میں باقی ہے، آج تک اپنے مصالح کی پختگی سے سیاحوں کو حیران کرتا ہے۔ قصر الحمرا کو شاہان غرناطہ نے بصرف زر کثیر شہر کے قریب ایک نہایت بلند ٹیلے پر جبل شیلیر کی برف سے ڈھکی ہوئی چوٹیوں کے سائے میں تیار کیا تھا۔ اس کی چار دیواری کے اندر ایسے خوشنما سبز و شاداب باغات، نہرہائے شیریں، درختہائے میوادار تھے کہ چشم فلک نے اس کی نظیر نہ دیکھی تھی۔ اس قصر کی ہر ایک چیز قابل دید اور اس قدر حیرت انگیز ہے کہ دنیا کے مشہور صناع اور دستکار دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔ اس کی بلند دیواروں کی گچ کی صفائی سنگ مرمر سے زیادہ چمکدار اور لوہے سے زیادہ مضبوط ہے۔ جالیدار دیواروں کی طرح طرح کی نازک گلکاریاں اور اس کی نئی وضع کی محرابوں سے ہر ایک لٹکی ہوئی قلم نزاکت کا اظہار کرتی ہے۔ مسلمانوں نے اندلس پر قابض و متصرف ہو کر تمام ملک میں دارالعلوم، مدارس، رصد خانے، عظیم الشان کتب خانے کھول دیے تھے، جہاں علمی تحقیقات کا ہر ایک سامان موجود رہتا تھا۔ بڑے بڑے شہروں میں یونیورسٹیاں یا دارالعلوم اور چھوٹے قصبوں میں ابتدائی اور درمیانی درجے کے مدارس تھے۔ قرطبہ، اشبیلیہ، مالخہ، سرخستہ، بشونہ، جیان اور تلیتا وغیرہ بڑے بڑے شہروں میں دارالعلوم قائم تھی، جہاں اطالیہ، فرانس، جرمن، انگلستان وغیرہ ان ممالک کے طلباء اور شائقین علوم آتے اور برسوں رہ کر تعلیم پاتے تھے۔ عربوں نے یونانی، لاطینی اور اسپینش زبانوں کو بے حد مشقت اور عرق ریزی کے ساتھ سیکھا اور ان زبانوں میں عربی زبان کے متعدد لغات لکھ ڈالے۔ خلیفہ حکم ثانی کے عہد حکومت میں صرف قرطبہ کے کتب خانے میں 6 لاکھ کتابیں مختلف علوم و فنون کی موجود تھیں اور ہر کتاب پر خاص خلیفہ کے ہاتھ کا حاشیہ تحریر تھا۔ مسلمانوں نے تمام فلسفہ یونان کی کتابوں کا اپنی زبان میں ترجمہ کر ڈالا۔ ابن رشد جو ارسطو یعنی ارسطوٹل پر بھی فضیلت رکھتا تھا، اندلس ہی کا ایک مسلمان تھا۔ مسلمانوں نے علم حیت میں وہ ترقی کی اور ایسے رصد خانہ قائم کیے کہ تمام یورپ کو انہی کے نقش قدم پر چلنا پڑا۔ استر لحاب جو رصد خانوں کی روح رواں ہے، اندلس کے مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ طب اور جراحی میں اندلسی مسلمانوں نے ایسی ترقی کی تھی کہ چند روز گزشتہ تک تمام یورپ انہی کتابوں سے فیض اٹھاتا تھا۔ علمی حیوانات و نباتات میں اندلسی مسلمانوں کے کارنامے بے حد عظیم الشان ہیں۔ قرطبہ اور غرناطہ میں علم حیوانات و نباتات کی تعلیم کے لیے خاص طور پر باغات اور کارخانے موجود تھے۔ سن اور روئی سے کاغذ تیار کرنا اندلسی مسلمانوں نے ایجاد کیا تھا۔ الفونسو ازدہم کی تاریخ میں لکھا گیا ہے، شہر کے مسلمان بہت سی گونجنے والی چیزیں اور لوہے کے گولے بہت بڑے بڑے سیب کے برابر پھینکتے تھے۔ یہ گولے اس قدر دور جاتے تھے کہ بعض فوج کے اس پار جا کر اور بعض فوج کے اندر گرتے تھے۔ اس بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان تب توپ اور بارود کو استعمال کرتے تھے، عیسائی ان سے قطعاً واقف نہ تھے۔ سنین الاسلام کا مصنف لکھتا ہے کہ 441 ہجری میں اندلس کے مسلمانوں میں سے بعض نے امریکہ کو دریافت کیا تھا، مگر اس کی زیادہ شہرت نہ ہوئی۔ یہ شہرت کولمبس کی تقدیر میں لکھی تھی، جو بہت دنوں بعد امریکہ پہنچا تھا۔ مسلمانوں کے علمی ذوق و شوق نے تمام یورپ کے لیے ادب و فلسفہ اور صنعت و حرفت بلکہ تمام علوم و فنون کے دروازے کھول دیے تھے۔ 800 برس تک مسلمان ہر چیز میں اہل یورپ کے استاد بنے رہے۔ عیسائی عمرہ، زبان اور ہر چیز میں مسلمانوں کی تقلید کرنا اپنے لیے معجب فخر رکھتے تھے اور عربی نظم اور نثر لکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہ انہی مسلمانوں کا اثر تھا۔ فرانسیسی اور اطالوی زبانوں میں اکثر وہ الفاظ جو جہاز رانی اور بحری انتظامات سے متعلق ہیں، عربی ہیں، اور یہ دلیل اس بات کی ہے کہ ان ممالک نے مسلمانوں ہی سے جہاز رانی سیکھی ہے۔ سیر و شکار کے متعلق بھی اکثر الفاظ عربی الاصل ہیں۔
علم حیات کی اصطلاحیں اور دواؤں کے نام جو یورپ کے زبانوں میں رائج ہیں وہ بھی عربی ہیں۔ غرض کے اندلس کے تمام مسلمان یورپ کے استاد، تمام یورپ کے محسن اور تمام یورپ کو علم و حکمت اور ترقی و عزت کے طریقے بتانے والے اتالیق تھے۔ آج یورپ اپنی کوئی بھی ایسی قابل فخر چیز پیش نہیں کر سکتا جس میں بجا طور پر وہ مسلمان کا رہین منت نہ ہو۔ ان احسانات کا جو معاوضہ یورپ اور یورپ کے عیسائیوں نے مسلمانوں کو دیا وہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔ اس جگہ ایک مرتبہ پھر اس بات کو یاد کر لینا چاہیے کہ مسلمانوں نے جب پہلی صدی ہجری میں اندلس کو فتح کیا تھا تو کسی عیسائی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا تھا، بلکہ عیسائی لوگ خود بخود اسلام کی خوبیوں کو دیکھ کر مذہب اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ اب جب کہ عیسائیوں نے طاقت حاصل کر لی اور وہ مسلمانوں کو ان کے مذہب سے نہ پھیر سکے تو عیسائیوں نے لاکھوں مسلمانوں کو جو اندلس میں موجود تھے قتل کر ڈالا، آگ میں جلا دیا اور پانی میں ڈبو دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ملک اندلس جو مسلمانوں کے عہد حکومت میں دنیا کا سب سے زیادہ سرسبز و شاداب اور آباد ملک سمجھا جاتا تھا اور جس کی زرخیزی ضرب المثل تھی، مسلمانوں کی بربادی کے بعد ایسا ویران غیر آباد ہوا کہ آج تک ویرانی اور نحوست نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ مسلمانوں کے زمانے میں پہاڑوں تک زیارت ہوتی تھی اور کوئی چپا زمین کا بنجر نہ تھا، لیکن آج ہزارہ میل مربع زمین کی قطعات ویران و بنجر پڑے ہوئے ہیں۔ وہ ملک جو مسلمانوں کے عہد حکومت میں دنیا کا سب سے زیادہ قیمتی اور شاندار ملک تھا، آج سب سے زیادہ منحوس اور بے حقیقت ملک سمجھا جاتا ہے۔ مسلمانوں پر یہ مصائب محض اس لیے نازل ہوئے ہیں کہ انہوں نے کلام الہی کو پس پشت ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے ان میں خود غرضی اور نا اتفاقی پیدا ہو گئی۔ پابندی اسلام کے ترک ہونے کا نتیجہ یہ تھا کہ مسلمان سردار اپنے بھائی مسلمان سرداروں کی مخالفت میں عیسائیوں کے پاس جا کر ان سے مدد طلب کرنے میں کوئی باک اور تعامل نہ کرتے تھے۔ مسلمانوں نے خود عیسائیوں کے ہاتھوں سے خوشی خوشی مسلمانوں کو ذبح کرایا اور عیسائیوں کے دلوں سے رعب اسلامی کو مٹا دیا۔ اندلس کے مسلمانوں نے اپنی بدعمالیوں سے اپنے آپ کو مغضوب بنا لیا، اسی لیے ان کو دنیا کے کسی حصے سے کوئی امداد نہ پہنچی اور کفار کے ہاتھوں سے فجار کو خدائے تعالیٰ نے سزا دلوائی۔ مسلمان جب کبھی اور جہاں کہیں دین اسلام سے ایسے غافل اور قرآن کریم سے بے تعلق ہوئے، ان پر ایسی ہی مصیبتیں نازل ہوئیں، اور آئندہ بھی ہمیشہ مسلمانوں کی بربادی کے اسباب قرآن کریم کی طرف سے غافل ہو جانے ہی کی بدعمالی میں تلاش کیے جا سکیں گے۔ بجائے اس کے کہ ہم اندلس کے مسلمانوں کی تباہی پر نوحہ خوانی کریں، ہمیں چاہیے کہ ان کے حالات سے عبرت آموز ہوں اور اپنی حالتوں میں اصلاح کی کوشش کریں۔ سچے پکے مسلمان بن کر آپس میں بھائی بھائی بن جائیں اور متحد و متفق ہو کر سستی اور کاہلی کو چھوڑ دیں اور مصروف سعی ہو جائیں کہ اسی کا نام زندگی اور اسی کا نام خدا کی بندگی ہے۔